آج بدعقیدہ بولتا ہے یار ان سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، جب جب 12ویں کا مقدس مہینہ آتا ہے یہ اپنے نبی کا میلاد مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اپنے نبی کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ بدعقیدوں کا پیشوا جس کا نام رشید احمد گنگوہی ہے، یہ اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے، بولو معاذ اللہ رب العالمین، سارے لوگ بولیں معاذ اللہ رب العالمین، یہ اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے کہ نبی کا میلاد منانا ہر حال میں ناجائز و حرام ہے، بولو معاذ اللہ۔ اور یہی بدعقیدہ اپنی اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ بچے کا جنم دن منانا اور سالگرہ منانا جائز و درست ہے، بولو معاذ اللہ۔ بولتا ہے کہ بچے کا جنم دن منانا اور سالگرہ منانا جائز و درست ہے، لیکن نبی کا میلاد منانا ناجائز و شرک و بدعت ہے۔ اس بدعقیدے کے لیے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ جواب ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی کا میلاد منانا ناجائز و شرک و بدعت ہے، لیکن سنو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا میلاد منانا ناجائز و شرک و بدعت نہیں بلکہ باعث برکت اور باعث رحمت ہے، بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ کہہ دو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بدعقیدہ بولتا ہے کہ نبی کا میلاد منانا ناجائز و شرک و بدعت ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا میلاد منانا ناجائز و شرک و بدعت نہیں بلکہ باعث برکت اور باعث رحمت ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے نبی کا میلاد منایا تو وہ کوئی ایسی ویسی ذات نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنے نبی کا میلاد تمام انبیاء کرام کی جماعت میں منایا، پھر جیسے جیسے نبی دنیا میں تشریف لاتے گئے میرے آقا کا میلاد مناتے گئے، آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں میرے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں میرے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں میرے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں میرے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں میرے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں میرے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، اور اس شان کے ساتھ منا رہے ہیں جس کا ذکر پروردگار عالم قرآن مجید میں اس طرح فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں خوشخبری سنانے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ میرے آقا کا میلاد کو ناجائز و حرام اور شرک و بدعت سے تعبیر کرنے والوں سنو، میرے آقا کی آمد کا ذکر توریت میں ہوا، بولو سبحان اللہ، میرے آقا کی آمد کا ذکر زبور میں ہوا، بولو سبحان اللہ، میرے آقا کی آمد کا ذکر انجیل میں ہوا، بولو سبحان اللہ، میرے آقا کی آمد کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، بولو سبحان اللہ۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر توریت میں ہو رہا ہے، میرے آقا کی آمد کا ذکر زبور میں ہو رہا ہے، میرے آقا کی آمد کا ذکر انجیل میں ہو رہا ہے، میرے آقا کی آمد کا ذکر قرآن مجید میں ہو رہا ہے، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا
بدعقیدے بول رہا ہے کہ نبی کا میلاد منانا ناجائز ہے، نبی کی آمد کی خوشیاں منانا ناجائز ہے۔ آخری بات آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں، ذرا محبتوں کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ نبی کی آمد کی خوشیاں منانا ناجائز و حرام ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا ہے، کائنات کا گوشہ گوشہ خوشیاں منا رہا ہے، شجر و حجر خوشیاں منا رہے ہیں، برگ و ثمر خوشیاں منا رہے ہیں، خشک و تر خوشیاں منا رہے ہیں، جن و بشر خوشیاں منا رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا ہے۔ ایک ہے جو خوشی نہیں منا رہا ہے بلکہ آنسو بہا رہا ہے، وہ خوشی نہیں منا رہا ہے جی بلکہ آنسو بہا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ حضرات ادھر چیلے آنسو بہا رہے ہیں، ادھر استاد آنسو بہا رہا ہے، ادھر اولاد آنسو بہا رہی ہے، ادھر باپ آنسو بہا رہا ہے۔ حضرات یہ آنسو بہاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا سب خوشیاں منا رہے ہیں، تم کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ تم کیوں گریہ ازاری کر رہے ہو؟ تم کیوں آہو بکا کر رہے ہو؟ تم کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ ذرا توجہ کے ساتھ سننا اور ذہن کو قریب کرنا۔ حضرات محترم پوچھنے والے نے پوچھا سب خوشیاں منا رہے ہیں، تم آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا تھا ہم تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے، تیرے بندوں کو ڈگائیں گے، تیرے بندوں سے ایسے کام کرائیں گے کہ جہنم میں جانے کا سامان بن جائیں، تیرے بندوں سے ایسے کام کرائیں گے کہ جہنم میں جانے کا سامان ہو جائے۔ تمامی حضرات نے ہمارے حضرت علامہ مولانا عارف صاحب قبلہ سے بڑی اچھی تقریر سماعت کی، اصلاحی تقریر انہوں نے فرمائی ہے۔ حضرات ایسی تقریروں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے، اور ایسی تقریریں ہی جلسوں میں ہونی چاہیے جس سے کچھ سیکھنے کو ملے، جس سے کچھ سمجھنے کو ملے۔ حضرات محترم شیطان آنسو بہاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تم کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ تو کہنے لگا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے آئے تھے کہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے، حضرات تیرے بندوں سے ایسے کام کرائیں گے کہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے، جہنم میں جانے کا سامان بن جائے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، آج لوگ شراب نوشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج لوگ جوا بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج لوگ زناکاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج لوگ بدکاری اور عیاری مکاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج لوگ عیاشی اور فحاشی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ آخر یہ سارے کام کون کروا رہا ہے؟ وہی کروا رہا ہے۔ کون کروا رہا ہے؟ وہی کروا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے آیا تھا۔ حضرات محترم آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی بھائی، ہمارا اسلامی نوجوان اپنے موبائل میں یوٹیوب پر فلمیں دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، فیس بک پر طرح طرح کی خرافاتیں دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، انسٹاگرام پر ریل ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرات ہمارا اسلامی بھائی تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہی ہے، لیکن ہماری اسلامی بہنیں بھی کم نہیں ہیں۔ یہ ہماری اسلامی بہنیں بھی موبائل میں اور ٹی ویوں میں ناٹک دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرات محترم آج ایسے ایسے ناٹک چل رہے ہیں، بھوتنیوں کے ناٹک نظر آ رہے ہیں، بھوتنیوں کے ناٹک چل رہے ہیں، ڈائنوں کے ناٹک چل رہے ہیں، ناگنوں کے ناٹک آج کل چل رہے ہیں۔ حضرات یہ ہماری اسلامی مائیں اور یہ ہماری اسلامی بہنیں ناٹک دیکھ دیکھ کر گھروں میں ناٹک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اپنے اپنے آدمیوں کو پریشان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اپنے اپنے آدمیوں کو ستاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ناٹک دیکھ دیکھ کے پگلا گئی ہے، یہ ناٹک دیکھ دیکھ کے اپنے گھروں میں ناٹک کر رہی ہے اور آدمیوں کو پریشان کر رہی ہے۔ حضرات محترم یہ سارے کام ہم اور آپ کر رہے ہیں، کون کرا رہا ہے؟ وہی کرا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے، ہم تیرے بندوں سے ایسا کام کرائیں گے کہ جہنم میں جانے کا سامان بن جائے۔ اے میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کے چاہنے والوں، تم تو اس نبی کے غلام ہو، تم تو اس نبی کے نام لیوا ہو، تم تو اس نبی سے محبت کرنے والے ہو جس کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے۔
نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو شیطان رو رہا ہے، شیطان آنسو بہا رہا ہے، شیطان گریہ ازاری کر رہا ہے، شیطان آہو پکا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرات پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا میرا سارا منصوبہ بیکار ہو گیا، میرا سارا پلان فیل ہو گیا۔ کیوں فیل ہو گیا؟ کہا اس لیے ایک طرف ہم نبی کے غلاموں سے گناہ کروائیں گے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ